الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المرسلين. کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا. کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن اندر اور عجب بہار آیا. تے جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا. دایا آزم اولاد حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ول دیا رہ گئیاں دایا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے. دنیا دے دو
بے شمار سلام ان ہستیوں
جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشان فرمایا۔ اور اس کے بعد دعا کریں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، جو ہمارے درمیان بیمار ہے کریم اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی شبیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارا بھائی رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ المبارک، اور یہ ربیع الاول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے کہ لجپال نبی اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کائنات میں زمینی کائنات پر معبود ولا نبی جینا علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور مجھے پیدا فرمایا۔ اس لجپال نبی کی دعاؤں کے صدقے کریم اللہ نے تیری اور میری صورت کو احسن بنایا ہے، پیارا بنایا ہے۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کریم اللہ نے تیری اور میری شکلوں کو سلامت رکھا ہے۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیری میری بہن بیٹی کو، ماں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ صدقہ ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ آج اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی بات کریں گے جو موضوع ہے اسم مصطفیٰ، کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ورا الورا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ علیہ السلام کا اس زمین پر تشریف لانا بھی برکت، آپ علیہ السلام کا نور مبارک اپنی بابہ محترمہ کے شکم عطر مبارک میں آنا بھی برکت، وہاں سے باہر آنا بھی برکت، اور آ کر سجدہ فرما کر اس ساری کائنات کو پاک کرنا بھی برکت ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا برکت، آپ کا بیٹھنا برکت، آپ کا بولنا برکت، آپ کا سونا برکت، آپ کا چلنا برکت، آپ کا کھانا برکت، آپ کا پینا برکت، آپ کا اوڑھنا برکت۔ گویا کہ ہر اعضا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر مشتمل ہے۔ اگر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلے، آپ کا چلنا برکت، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر لجپال نبی اپنے جسم مبارک پر چادر کو اوڑھے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر ایک کمبل کو اوڑھے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ جو ہے وہ کھلے، مسکرائیں، تبسم فرمائے، دندان مبارک ظاہر ہوں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر سر مبارک پر آپ سہرا رکھیں، امامہ رکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ قمیص پہنے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ اپنی زلفوں کو سنواریں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ اپنی چھاتی کو، اپنے سینے مبارک کو دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ زمینوں کی طرف دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ مسجد حرام میں جائیں، اللہ قرآن بنا دے۔ مسجد نبوی میں آئے، اللہ قرآن بنا دے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں تشریف لائے، اللہ قرآن بنا دے۔ زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر جائیں، اللہ قرآن بنا دے۔ فرش کو چھوڑ کر عرش پر جائیں، اللہ قرآن بنا دے۔ تو گویا کہ آپ کی ہر اعضا، آپ کی ہر چیز، آپ کے ساتھ منسلک ہونے والا ہر ذرہ بابرکت ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم کی آج بات کریں گے، اسم مصطفیٰ، اللہ اکبر، اسم مصطفیٰ کہ محمد
اللہ فرماتا ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ، لوگوں تمہارا منہ کھل جائے گا۔ فرمایا جب میرے محبوب کا نام محمد لوگے تو 2 مرتبہ تمہارے ہونٹ آپس میں مل جائیں گے۔ یہی تو محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کو سجانا، اور محبت ساری کی ساری اپنے محبوب کے لیے اس کائنات میں بانٹ دینا۔ فرمایا اے انسانوں، اے مجھے خدا ماننے والوں، سن لو، جب جب مجھے پکارو گے تو میرا نام لو گے، اللہ اللہ کہو گے تو تمہارا چہرہ، تمہارا منہ کھلتا رہے گا۔ جب میرے محبوب کا نام لو گے تو تمہارا چہرہ جو ہے، تمہارا منہ جو ہے وہ بند ہوگا۔ محمد 2 مرتبہ آپس میں مل جائے گا۔ یہ محبت کی چاشنی ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں 4 حروف رکھے ہیں، اللہ، الف، لام، لام، ہاں۔ فرمایا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ فرمایا اس میں بھی 4 حرف رکھے، میم، ہا، میم، دال۔ فرمایا وہاں پر 2 مرتبہ لام کو رکھا ہے، یہاں پر 2 مرتبہ میم کو رکھا ہے۔ لام کے بعد میم آئے گا، فرمایا اللہ کے بعد محمد آئے گا۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے بعد جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد جو رکھا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی چاشنی والا ہے، اتنی مٹھاس والا ہے، اتنی شیریں ہے اس میں کہ کائنات میں کسی اور نام میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھے اللہ نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک نام دیکھیں، سارے نام برکت والے۔ فرمایا سبھی ناموں سے برکت والا جو نام ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا آدم، فرمایا نوح نجی اللہ، فرمایا موسیٰ، فرمایا عیسیٰ، فرمایا یوسف، فرمایا ابراہیم، فرمایا یہ سارے نام اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اس مطابق ہیں۔ فرمایا آدم کو آدم کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کا قدمی کلر تھا، اللہ نے اس لیے فرمایا اس کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اسی طرح موسیٰ پانی سے نکلا ہوا کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے ہر طرف بچے قتل ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایسا کرو اسے ایک صندوق میں ڈال دو۔ ایک لکڑی کے صندوق میں موسیٰ کلیم کو ڈالا جاتا ہے اور فرمایا آپ جاؤ اس دریا میں، دریائے نیل میں جا کر اسے ڈال دو۔ جب اس صندوق کو ڈالا جاتا ہے وہ صندوق چلتا ہوا، وہ جو ہے وہ چلتا ہوا، تیرتا ہوا ایک باغیچے کی طرف آتا ہے، جس باغیچے میں فرعون اور اس کی بیوی پاکیزہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دیکھا اس طرف ایک صندوق آ رہا ہے، حضرت آسیہ آگے بڑھتی ہیں، اس صندوق کو کھولا جاتا ہے، دیکھتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس صندوق میں آرام کر رہے ہیں اور اپنے منہ میں انگوٹھا مبارک یا 2 انگلیاں مبارک ڈال کے چوس رہے ہیں۔ دیکھا بڑا حسین ہے، اللہ کا پیغمبر ہے نا، اللہ کا نبی ہے نا، اس نے بڑے ہو کر اللہ سے کلام کرنا ہے نا، اللہ نے اسے تورات دینی ہے، اتنا حسین۔ آسیہ نے کہا اے فرعون دیکھنا، دیکھ ذرا اس بچے کو، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ بچہ ملا ہے، اسے میں پالوں گی، پال پوسوں گی، بڑا کروں گی، لہذا یہ ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ فرعون کہتا ہے لگتا ہے میری سلطنت کا جو توڑ کرنے والا آنے والا ہے، شاید ہو سکتا یہی ہو۔ آسیہ کہتی ہے نہیں نہیں، یہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا حسین ہے، یعنی کہ پانی سے نکالا اپنے گھر لے گئے اور اسے جو ہے وہاں پر پرورش کی۔ بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے کہ جب پانی سے نکالا، نام کا پتہ نہیں، اللہ نے
کے ذہن میں ڈالا کہ یہ پانی سے نکلا ہے لہذا اس کا نام موسیٰ رکھ دو۔ پانی سے نکلا ہوا بچہ، موسیٰ پانی سے نکلنے والا، موسیٰ پانی سے آنے والا، موسیٰ پانی سے تیرتا ہوا آنے والا نام اللہ نے یہ رکھا۔ فرمایا ہر نام اپنی شان والا ہے، پر جو میں نے نام اپنا محمد رکھا ہے اپنے محبوب کا وہ یہ ہے الذی یحمد حمدا کثیرا طیبا، کہ میرا محبوب وہ ہے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، جس کا نام سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اور اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب کیوں نہ ہو محبوب کی سب سے زیادہ تعریف کہ جس پر خدا بھی درود بھیج رہا ہے، جس پر ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، جس پر اللہ نے قیامت تک آنے والے ساری کے ساری مخلوقات کو حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جس کا ذکر اللہ فرمائے، جس کی تعریف خدا کرے، پھر اس کی تعریف کسی سے کم کیوں ہو جاتی ہے، کیوں ہو کر رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اتنی مخلوقات آئی ہیں، اتنے انسان آئے ہیں، ان میں نبی بھی آئے ہیں، ان میں ولی بھی آئے ہیں، ان میں ہر عام و خاص انسان آیا ہے۔ اللہ نے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا ہی رکھا۔ اللہ نے کسی فرشتے کا نام بھی محمد نہیں رکھا، فرمایا یہ نام محمد میں نے جو رکھنا ہے وہ اپنے محبوب حبیب کا رکھنا ہے، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں محمد۔ جب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے دادا عبدالمطلب کو آواز آتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمنہ کو آواز آتی ہے کہ اس کا نام کوئی اور نہیں رکھنا بلکہ اس کا نام اللہ نے محمد رکھ دیا۔ جب محمد رکھا جاتا ہے لوگ آتے ہیں، عبدالمطلب تیرا جو بیٹا فوت ہو گیا تھا عبداللہ، جو شام کے سفر پر گیا واپسی پر فوت ہو گیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبدالمطلب نے فرمایا ہاں بیٹا ہوا ہے، کہا نام کیا رکھا ہے؟ عبدالمطلب نے فرمایا اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ آنے والوں نے کہا، قبیلے کے سرداروں نے کہا، دیگر وڈیروں نے کہا، دور دراز سے نزدیک سے آنے والے سبھی نے کہا کہ عجیب نام رکھا ہے، نہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، نہ یہ دوسرے قریشی خاندان میں سے ہے، نہ ہاشمی خاندان میں سے ہے، نہ کسی اور خاندان میں ایسا نام سنا ہے، نہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، نہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ نام محمد کیسے رکھا ہے؟ کہا اے لوگوں، اے آنے والوں، اے پوچھنے والوں سن لو، ابھی تمہیں نام عجیب لگ رہا ہے کہ نام رکھا ہے، نیا نام رکھا ہے، آؤ میں تمہیں اس محمد کو دکھاتا ہوں، اس محمد کو تم دیکھو گے اور تم کہو گے کہ یہ آنے والا بھی آج سے پہلے اس طرح کوئی نہیں آیا۔ جس طرح نام نیا محمد ہے، اسی طرح آنے والا بھی محمد سبھی سے بے مثل و بے مثال ہے۔ محمد جیسا آج سے پہلے کوئی آیا ہوتا تو اس کا نام محمد رکھا جاتا، آج تک ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے عبدالمطلب نے فرمایا میں نے محمد رکھا ہے کہ دیکھو اس محمد کو۔ جب دیکھا تو سارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں عبدالمطلب تم نے صحیح نام رکھا ہے، واقعی آنے والا بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علیہ السلام کے چہرے انور مبارک کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں، اور پھر فوراً پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ان آنکھوں نے
آپ جیسا حسین محمد دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب میری یہ آنکھیں آپ جیسا حسین دیکھتی تو تب نہ جب کوئی ماں آپ جیسا لال پیدا کر دی۔ گویا کہ آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ آنکھیں دیکھتی تب جب کوئی ماں ایسی طاقت رکھتی کہ آپ جیسا لال پیدا کر دی، ایسی کسی کے پاس طاقت ہی نہیں تھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب اللہ نے تجھے ہر عیب سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان بن ثابت کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یقین، میرا دل یہی کہتا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے بنایا ہوگا۔ آپ نے چاہا ہوگا کہ اے اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، اللہ میری زبان ایسی بنانا، اللہ میری صورت ایسی بنانا۔ اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہوگا، اس قدر حسین آپ کو بنایا ہے۔ گویا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے باری تعالیٰ مجھے ایسا بنانا کہ جو مجھے دیکھے تو وہ یہی دیکھے، وہ یہی کہے کہ یہ بننے والا جو اتنا حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ اب آپ اسی وقار محمد نام ہی اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اور پھر آنے والا وہ بھی حسین اور پیارا اور خوبصورت۔ جس طرح فرمایا کہ نام میں نے بے مثل و مثال رکھا ہے، اسی طرح آنے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کا نام کائنات میں کسی شخص نے، کسی عورت نے نہیں رکھا، بلکہ محبوب کا نام محمد خدا نے رکھا۔ عبد المطلب کو بھی خدا کی طرف سے ندا، اور آپ کی نو حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ملی کہ یہ آنے والا جو ہے اس کا نام کوئی اور نہیں رکھنا، بلکہ اس کا نام محمد ارشد پر اللہ نے رکھ دیا، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا محبوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نام میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ جو شخص میرے نام پر اپنا نام رکھے گا، اپنی اولاد کا نام رکھے گا، تو خدائے لم یزل نے فرمایا اے میرا محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہوگا محمد، میں خدا اس کو بخش دوں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ فرمایا جس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا، فرمایا رکھنے والے کی بھی بخشش ہوگی، اور جس کا نام رکھا جائے گا فرمایا اس کی بھی بخشش ہوگی۔ نام محمد کی برکت اتنی برکت، فرمایا جو بندہ نام محمد پکارتا ہے، جس حالت میں پکارتا ہے اور پکار کر نام محمد کا وسیلہ دے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ صحابی رسول آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میں اب کیا کروں؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ کیا دعا کرنی ہے؟ بِأَسْأَلُكَ یا محمد کہ اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، محمد کا وسیلہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ میری اس بنائی کو لٹا دے۔ فرمایا صحابی رسول آگے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس شخص نے، اس صحابی رسول نے گھر جا کر
ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اسی طرح الفاظ کہے بیاسألک یا محمد آہو، اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وسیلہ کا پیش کرتا ہوں تیرے محبوب محمد کا، اللہ مجھے شفا عطا فرما، مجھے بینائی عطا فرما۔ فرمایا اس شخص نے یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ فرمایا نام محمد کی برکت سے اللہ نے اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی، یہ نام محمد کی برکت اس قدر ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے، گندم کے دانے کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنا تھا، جب آئے اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ اللہ پکارا، اللہ اللہ کہا، اور پھر جب ایک دن ایسا آیا اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی بیاسألک یا محمد آہو، اے باری تعالیٰ میں تیری پاک بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میری طرف اپنی رحمت کی توجہ فرما۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد کا وسیلہ جو پیش کیا ہے، یہ نام تو نے کہاں دیتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا، میرے جسم میں روح ڈالی، باری تعالیٰ جب میں نے آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے عرش پر جو میں نے دیکھا وہ تیرے نام کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا۔ آج مجھے یاد آیا کہ وہ جو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا ہے، اسی محمد کا وسیلہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہی بات ہے، آج تو نے اس محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اے آدم تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے محبوب محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ یاد رکھ لے اے آدم اگر میں اس محمد کو نہ بناتا، اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو اے آدم میں اس کائنات کو نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو اے آدم میں خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔